آپ کے حوصلے پر ہے. آپ لوگ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے، میں آپ کے پاس لے کر کے آ رہا ہوں. نبی کا جب نام آئے گا تو جھوم جائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے. اور نبی کا جب حکم آئے گا تو گھوم جائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے. نبی کا نام آئے گا، جھومنے سے تو کام چلے گا، لیکن نبی کا حکم آئے گا، گھومنے سے کام نہیں چلے گا. نبی کے حکم کو ماننا پڑے گا. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے. بڑی بیداری کے ماحول میں آپ سن رہے ہیں، آپ کو دل سے دعا دیتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. آدمی خواب دیکھا رات میں کہ میں مسجد میں پاخانہ کر رہا ہوں، پیشاب کر رہا ہوں. کیا مطلب ہوا؟ بہت بھیانک خواب ہے. آدمی دیکھ رہا ہے، مسلمان دیکھ رہا ہے، خواب دیکھا اس نے کہ میں پیشاب کر رہا ہوں مسجد میں. خواب دیکھ رہا ہے وہ میں پاخانہ کر رہا ہوں مسجد میں. کیا مطلب ہوا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے، آدمی ڈاکٹر کے پاس دوائی لیتا ہے اور کسی عامل کے پاس گرجا گھر میں جا کر کے تعویذ لیتا ہے. ڈاکٹر کے پاس دوائی لیا، گرجا گھر میں تعویذ لیا. فتنہ کس میں ہے؟ دوائی میں فتنہ ہے یا تعویذ میں فتنہ ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے، ایک آدمی دعا کرتا ہے، دوسرا آدمی تعویذ لیتا ہے. دونوں میں بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے؟ دعا سے افضل تعویذ ہے یا تعویذ سے افضل دعا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے. آخری سوال ہے، اگر آپ دعا نہیں کریں گے، تعویذ لیں گے، تعویذ پر بھروسہ کریں گے تو آپ کو 4 نقصان اٹھانے پڑیں گے. وہ 4 نقصان کیا ہے؟ انشاءاللہ سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے اور عمل کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بالکل صحیح جا رہا ہے. بہت اچھے ماحول میں آپ لوگ سن رہے ہیں. دل خوش کر دیا آپ نے کہ آپ نے میزبانی کا حق ادا کر دیا. میرا پہلا سوال تھا، جب آدمی دعا نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، خود کچھ نہیں کرتا، اکلی پر چڑھ کر کے برابری کرتا ہے، ہر مسئلے کا حل تعویذ میں ڈھونڈتا ہے، 4 نقصان اٹھانے پڑتے. پہلا نقصان یہ اٹھانا پڑتا ہے، گرجا گھر گیا تعویذ کے لیے، وہ کہتا ہے اتوار کے دن آنا پڑے گا. اور اگر یہودی کے یہاں گیا تو وہ کہے گا کہ سنیچر کے دن آنا پڑے گا. کسی اور کے یہاں گیا تو وہ کہے گا منگل اور بدھ کے دن آنا پڑے گا. منگل کا دن تعویذ کے لیے، سنیچر کا دن تعویذ کے لیے، اتوار کا دن تعویذ کے لیے. یہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. پہلا نقصان. دوسرا نقصان، آپ تعویذ لے رہے ہیں، اس میں قرآن لکھا ہوا ہے، آپ نے بغیر وضو کے چھو لیا، گناہ ہوگا. جس نے بغیر وضو کے اس کو لکھا وہ گنہگار ہوگا. تیسرا نقصان دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ تعویذ لے رہے ہیں، تعویذ دینے والا آپ کو کہہ رہا ہے کہ ضرور نفع ہوگا. یہ آدمی خدا پر جھوٹ بول رہا ہے، یہ آدمی خدا پر جھوٹ بول رہا ہے. تعویذ دعا کی طرح ہے، تعویذ دوا کی طرح ہے. کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں اس دوا سے تمہیں ٹھیک کر دوں گا، ہر حال میں ٹھیک کر دوں گا. کبھی دوا سے شفا ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی. تعویذ سے کبھی فائدہ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. لیکن آپ تعویذ لیتے ہیں، وہ آپ کو یقین دلاتا ہے کہ ضرور نفع ہوگا. وہ بھی گمراہ، آپ بھی گمراہ. اس نے خدا پر جھوٹ بولا. چوتھا نقصان دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آدمی بیمار تھا، ڈاکٹری علاج کرتا، اس کی جان بچ جاتی. ڈاکٹری علاج کرتا، جان بچ جاتی، لیکن اس نے تعویذ کے چکر میں جان ختم کر ڈالی. خودکشی کا گناہ ہوگا. ہر مسئلے کے لیے تعویذ نہیں لیا جاتا، بیماری کے لیے دوا لی جاتی ہے، روحانی علاج کے لیے تعویذ لیا جاتا ہے. مریض کو دوا چاہیے، آپ نے تعویذ دیا، مریض ہلاک ہو گیا، خودکشی کا گناہ ہوگا. دوسرا سوال تھا آپ کے سامنے، میں نے کیا کہ آدمی دوا لیتا ہے، آدمی تعویذ لیتا ہے، دونوں میں فتنہ کس میں ہے؟ دوا میں ہے یا تعویذ میں ہے؟ تو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. بڑا سے بڑا ڈاکٹر کے پاس آدمی جائے، وہاں جا کر کے دوائی لے، اس کے بعد ٹھیک ہو جائے تو کبھی خیال نہیں جاتا کہ یہ ڈاکٹر پہنچا ہوا ہے، یہ ڈاکٹر ولی ہے، یہ ڈاکٹر پہنچا ہوا ہے، کبھی خیال نہیں جاتا. لیکن جیسے ہی کوئی کسی سے تعویذ لیتا ہے، تعویذ لینے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہ پہنچا ہوا آدمی ہے. دوائی لینے میں کوئی فتنہ نہیں ہے، تعویذ لینے میں فتنہ ہے. دوسری بات یاد رکھیے، ایک آدمی دعا کر رہا ہے،
دوسرا آدمی دعا نہیں کرتا، تعویذ لیتا ہے، تو یاد رکھیے جو تعویذ لیتا ہے وہ دو نقصان اٹھاتا ہے۔ دعا کرنے والا اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے، تعویذ دینے والا اپنے کو بڑا سمجھتا ہے۔ جو بڑا سمجھتا ہے وہ تکبر کرنے والا ہوتا ہے، جو اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے اللہ اس کو بڑا بناتا ہے، یہ تواضع کرنے والا ہے۔ دوسری بات، مسجد آپ آئے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن آپ دنیا کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو ثواب نہیں ہوگا۔ مسجد آپ آئے دعا کر رہے ہیں دنیا کے لیے، آپ کو دنیا کی دعا کرنے پر بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے تعویذ سے زیادہ دعا کرنی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا۔ باپ کے مرنے کی دعا کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا۔ یہاں یہ پتہ کرنا ہے مجھے کون اپنے سسر پر مہربان ہے، کون اپنے باپ پر مہربان نہیں، یہ بھی مجھے پتہ کرنا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کی آخری مثال پر پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ آدمی خواب دیکھا رات میں کہ میں مسجد میں بیٹھ کر کے، کیا کر رہے ہو بھائی، ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ آدمی رات میں پیشاب کر رہا ہے، پخانہ کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھ کر کے پیشاب کر رہا ہے، پخانہ کر رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے وہ آیا ہے خدا کے گھر میں مسجد میں عبادت کے لیے، عبادت نہیں کر رہا ہے، دنیا داری کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہے۔ تو دنیا داری کے لیے وظیفہ پڑھنا اللہ کے گھر میں آنے کے بعد بھی یہ ایسا ہی ہے جیسے خدا کے گھر میں پیشاب کر رہا ہے، خدا کے گھر میں پاخانہ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ فرصت سے مسجد میں آئیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ روز نہیں ہفتے میں آئیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اور یہاں سمجھ میں آیا